میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، اللہ جل شانہ کی ذات ساری کی سارے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور جتنی بھی مخلوق جو نظر آ رہی، نظر نہیں آ رہی، سب کے خالق اور مالک ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے جو انسان کو پیدا کیا، تو انسان کو اللہ جل شانہ نے ان ساری چیزوں کی بنانے کا مقصد بھی بتا دیا کہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری خادم ہے، کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے انسان کو کیا کہا کہ خلقتک لأجلی، کہ تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ پورے قرآن کے اندر یہی دعوت دیتے ہیں کہ میرا بن کے چل، میرا بن کے چل، میرے علاوہ کسی اور کا نہ بن۔ میرے علاوہ کسی اور کا بن کے چلے گا، نقصان اٹھائے گا، میرا بن کے چلے گا، دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا، آخرت میں بھی فائدہ اٹھائے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات داعی اول ہے، سب سے پہلا داعی اللہ جل شانہ۔ پورا قرآن دعوت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ قرآن کے اندر دعوت کے متعلق آیتیں جمع کر کے مجھے دو۔ تو جب وہ اس کام کے لیے بیٹھے تو فرمایا کہ سارا قرآن دعوت ہے، کہ سارا قرآن واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ جل شانہ وہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی دعوت فرمایا کہ وہ ہر انسان کو فکر کی بھی دعوت ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اپنی ذات کے اندر غور کرو تو تمہیں اللہ نظر آئے گا، کہ تمہیں اللہ نظر آئے گا، کہ تمہیں اللہ جل شانہ نے بنایا کیسے، زبردست قسم کا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اتنا زبردست قسم کے نین نقشے تجھے دیے کہ تجھے اللہ جل شانہ کے علاوہ اور کوئی ایسا بنا ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا مل جائے، روبوٹ بنا رہے ہیں، کیا کچھ بنا رہے ہیں، اللہ جل شانہ جو گھاس کا ایک تنکا بناتے ہیں، اس تنکے جیسا بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میری قدرتوں کو پہچانو، میری قدرتوں کو پہچانو کہ میں کتنی طاقت والا، قدرت والا۔ ایک ایک چیز کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، ذرا غور تو کرو۔ پھر اپنے کھانے کے، جب کھانے کے لیے بیٹھو، فرمایا کہ اس کھانے کے اوپر بھی غور کرو، کتنا لمبا چوڑا نظام اللہ جل شانہ نے بنایا اور یہ کھانا تیرے سامنے پہنچایا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ ذرا اس کھانے کی طرف غور کر کے دیکھو کہ یہ کیسے تمہارے پاس آیا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہم نے برسائی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور پھر زمین نرم ہوئی تو اس کو ہم نے پھاڑ کے ایک پتلی سی کومپل بیچ میں سے معمولی سی نکلتی ہے، کمزور سی، فرمایا کہ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے وہ زمین کو پھاڑ دے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کومپل کو باہر نکالا کہ وہ زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، اور پھر کومپل باہر نکلنا اور اس کے اوپر دانہ اگنا وہ بھی اس کا اپنا ذات کا کام نہیں ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر دانہ لگانا بھی یہ میرا کام ہے، اس کے اوپر اناج لگاتے بھی تو ہم ہیں۔ فرمایا کہ صرف اناج ہی نہیں لگتا، صرف گندم نہیں لگتی، صرف مکئی نہیں لگتی، صرف چاول نہیں اگتا، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اسی زمین میں سے نکلتی ہیں۔ اسی زمین میں ایک ہی قسم کا پانی ہوتا ہے، اسی طرح کی زمین ہوتی ہے، کوئی نہ زمین تبدیل ہوتی ہے نہ پانی تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ اسی میں سے ایک دانہ نکلتا ہے، اس کے اوپر اس کو گندم کا نام دیا جاتا ہے، دوسرا دانہ نکلتا ہے اس کو مکئی کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، پھر ایک ہی قسم کی زمین میں سے یہ مختلف قسم کی چیزیں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نکالتا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں نکالتا۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور پھر زبردست قسم کے اللہ جل شانہ ایک ایک دانہ نہیں نکالتا، پورے کے پورے باغات اللہ جل شانہ گھنے قسم کے بنا دیتے ہیں۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، مختلف قسم کے پھل اللہ جل شانہ نکالتا ہے۔ وَأَبًّا، اور اس کے اندر تمہارے لیے فرمایا کہ چارہ بھی ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ جل شانہ جو کر رہا ہے
کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ متاع لکم ولانعامکم، متاع لکم ولانعامکم، فرمایا کہ یہ تمہارے نفع کا سامان ہے اور تمہارے جانوروں کے نفع کا سامان ہے۔ یہ اللہ جل شانہ فرمایا کہ یہ سارا کچھ اللہ جل شانہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ جل شانہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ تمہاری ضرورتیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر پوری ہوں۔ تمہاری ساری ضرورتیں اللہ جل شانہ نے انسان کے ساتھ مختلف قسم کی ضرورتیں رکھی ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری ضرورتوں پورے کرنے کا انتظام کرنا یہ صرف میرا ہی کام ہے، میرے علاوہ کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ، یہ ساری کی ساری میں نے کائنات تمہاری خدمت کے لیے رکھی ہے۔ یہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں اور زمین کے اندر کی جتنے بھی خزانے ہیں، یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں، تم کھاؤ پیو، ان سے نفع اٹھاؤ۔ یہ اللہ جل شانہ فرمایا کہ کھانے سے منع نہیں کرتے، کھانے سے منع نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ تو فرماتے ہیں کلو واشربو، کلو واشربو، کھاؤ، عمدہ سے عمدہ کھاؤ۔ اگر کھا سکتے ہو ڈالڈا نہ کھاؤ، دیسی گھی کھاؤ، زیتون کا تیل کھاؤ اور بادام کا تیل کھاؤ، مونگ پھلی کا تیل کھاؤ، اگر ملتا ہے تو کھاؤ، زبردست قسم کی چیز کھاؤ۔ گندی چیز کھانے سے اللہ بھی منع کرتا ہے، گندی چیز، گھٹیا چیز کھانے سے اللہ جل شانہ فرمایا کہ منع کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بکری حلال کی، اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بیل حلال کیا، اللہ جل شانہ نے حلال کی چیزیں ہمارے لیے رکھی، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ حرام کی گندی چیزیں ہمارے لیے منع کر دی، کہ خنزیر سے ہمیں روک دیا، کتے سے ہمیں روک دیا، اور باقی جتنے بھی حرام قسم کی چیزیں ہیں اللہ جل شانہ نے پابندی لگا دی، گندی چیزیں نہ کھاؤ، کیا کرو؟ اچھی سے اچھی چیز کھاؤ، کلو، کھاؤ پیو، زبردست قسم کی چیز پیو، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پیو، لیکن کیا کرو؟ ولا تسرفوا، اللہ جل شانہ نے جو حدیں لگائی ہیں ان کو کراس نہ کرو، اللہ جل شانہ نے جو حد لگائی ہے اس کو کراس نہ کرو، کہ یہ نہ ہو کہ بھئی کھانے پینے کو مقصد بنایا اور پھر حلال حرام کی تمیز ہی چھوٹ گئی، کہ کھاؤ عمدہ سے عمدہ کھاؤ لیکن حلال کی کھاؤ، پیو عمدہ سے عمدہ پیو لیکن حلال کی پیو۔ اللہ جل شانہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ یہ جو سارا انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ اب یہ سارا بیان اللہ جل شانہ فرما کر ایک دم رخ اللہ جل شانہ جو نا کلام کا تبدیل کر دیتا ہے، فاذا جاءت الصاخة، فاذا جاءت، ہاں یہ سارا کچھ انسان کر رہے ہیں، پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ یہ فا جو ہے نا، یہ فا بتاتی ہے کہ یہ سارا کچھ اچانک ہوگا، کہ لوگ اپنے کھانے پینے کے ان تماشوں کے اندر لگے ہوئے ہوں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، اچانک ایک چینخ آئے گی، اچانک ایک چینخ آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اسرافیل علیہ السلام کا سور مراد ہے، کہ وہ جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، پھر جو نا اللہ جل شانہ قیامت کو قائم کر دے گا، تو قیامت کے دن ہوگا کیا؟ کہ جن کے لیے آج حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہ آدمی کما رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، پھر اس دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم۔ باپ اپنے بیٹے سے کہے گا میرا کچھ کام کر، تو بیٹا اپنے باپ سے کہے گا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں۔ ماں بیٹی آپس میں بیگانے ہو جائیں گے۔ جن کے لیے آج حلال حرام کی تمیز کیے بغیر یہ آدمی زندگی گزار رہا ہے، کل ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ انکاری ہو جائیں گے۔ نفسی نفسی، ہاں جی، چھوٹا بھی کہے گا نفسی نفسی، آج تو میری اپنی جان کے لالے مجھے پڑے ہوئے ہیں، میں کوئی کسی کو جو نا کیا نفع دوں گا۔ ہر آدمی، چھوٹا کیا بڑا کیا، پڑھا لکھا کیا مالدار کیا، شہر والا کیا گاؤں والا کیا، ہر آدمی نفسی نفسی اپنی خیر منا رہا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ سارا کا سارا جتنے بھی لوگ ہوں گے اپنے جو نا وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ جتنے گناہ کیے ہوں گے اس کے بقدر یہ آدمی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن اللہ جل شانہ دو قسم کے لوگ، جیسے دنیا کے اندر دو قسم کی زندگیاں گزاری جاتی ہیں، ایسے اللہ جل شانہ قیامت والے دن دو قسم کی جماعتیں بنائے گا، کہ دنیا کے عمل کرنے والے وہیں پر اللہ جل شانہ ان کی دو جماعتیں بنا دے گا۔ آج دنیا کے عمل کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے غلط اور وہاں پہ جا کے اچھے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، جن کے جیسی زندگی گزاری کل انہی کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ المرء مع من احبہ، جن کے ساتھ محبت کرتا ہے، جن کی زندگیوں کو پسند کرتا ہے، کل قیامت والے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ کہ وہاں پر کیا ہوگا کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ یومئذ
مسفرہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے حشاش بشاش، ایسے زبردست قسم کے ان کے کھلتے ہوئے چہرے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسی خوشی ان کے چہرے کے اوپر سے کھل رہی ہوگی، اور وہ جو نا دیکھنے والے بھی ان کو خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور اب جو نا یہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اپنی محنت کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، یہ محنت کے اوپر۔ ہاں، جب ان کو عمل نامہ ملے گا دائیں ہاتھ کے اندر تو یہ کہیں گے کہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا حساب ہونا ہے، ہم نے وہاں پہ کسی کی چوری نہیں کی، ہم نے کسی کا ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کا ناحق مال ہم نے نہیں کھایا، تو ہمیں پتہ تھا اللہ جل شانہ کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی، ہم نے حلال حرام کی تمیز کر کے زندگی گزاری، اللہ کا جو حق ہمارے اوپر تھا ہم نے وہ ادا کیا، کسی کا حق ہم اپنے ساتھ خبر میں لے کر نہیں آئے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر یہ انعام ملے گا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ یہ آدمی وہاں پہ خوش ہوں گے، اور لوگ بھی ان کو دیکھ کے جو نا رشک کرتے ہوں گے کہ کیسے زبردست قسم کی یہ زندگی گزارنے والے، اور کیسے زبردست قسم کا یہ انعام لینے والے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کہ جیسے ہم اپنی ہندکوں میں کہتے ہیں نا مٹی پہ دی اولی، کہ چہروں کے اوپر بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہروں سے جو نا گرد آلود قسم کے وہ چہرے ہوں گے، اور ان کی چہروں سے گرد اڑ رہی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ترہقھا قطرہ، ترہقھا قطرہ، اللہ جل شانہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ان کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ جب آدمی غم میں ہوتا ہے تو غم زدہ آدمی کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، تو وہ جو اس کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہر آدمی کہے گا کہ بھی اتنے برے قسم کے چہرے لوگ، اتنے برے چہرے والے لوگ، ایسے برے حلیے والے لوگ یہ کون ہیں؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا کہ یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری۔ آج اللہ جل شانہ ان کو ناراض کر رہا ہے، آج اللہ جل شانہ یہ عرش کا سایہ مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ ملے، لیکن عرش کا سایہ ان لوگوں کو نہیں ملے گا جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ عرش کا سایہ تو ان کو ملے گا جو اللہ کو راضی کر کے آئے، جنہوں نے یہاں پہ نمازیں پڑھی، جنہوں نے اللہ کا حق ادا کیا، جان کے اندر بھی مال کے اندر بھی، دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرتے رہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور یہ آدمی مزے سے جو ہے ٹہل رہا ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ اعلان کرے گا جاؤ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے، اور وہ لوگ جو گنہگار ہوں گے وہ پھر اس وقت جو ہے کہیں گے یا اللہ تو ہمیں واپس کر، کافر کہیں گے یا اللہ تو ہمیں واپس کر، ہم جا کے تیری مرضی والی زندگی گزار کر آئیں گے، لیکن وہاں سے واپسی نہیں، وہاں سے واپسی۔ تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہم نے اگر جو ہے نا وہاں پہ فرمانبرداروں کے ساتھ اپنا حشر کروانا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر عمل بھی فرمانبرداروں والے کریں، دنیا کے اندر عمل ہمارے فرمانبرداروں والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کے اندر کام نافرمانوں والے کیے اور پھر آدمی کیا کہے کہ وہاں پہ حشر ہمارا کس کے ساتھ ہو۔ تو اصل نمازیں پڑھنا بھی نہیں ہے، یہ ایک بڑے موٹی پتے کی بات علماء فرماتے ہیں کہ نمازیں پڑھنا اصل نہیں ہے۔ لوگ نمازیں پڑھ کر بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، نمازیں پڑھ کر بھی جہنم میں، حج کر کے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا حج، ان کی نماز، ان کی زکوٰۃ، ان کا روزہ اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اپنی مرضی کی اگر پڑھ لی تو پھر فرمایا کہ اپنی مرضی کی نماز پڑھنے والا یہ آدمی نمازی نہیں کہلائے گا، اپنی مرضی کا حج کرنے والا فرمایا کہ یہ آدمی حاجی نہیں کہلائے گا، اپنی مرضی کی زکوٰۃ دینے والا یہ آدمی زکوٰۃ دینے والا نہیں کہلائے گا۔ فرمایا کہ نمازی کس کو کہیں گے؟ نمازی تو اس کو کہیں گے جس کو اللہ نمازی کہے۔ نمازی کس کو کہیں گے؟ کہ جس کو اللہ نمازی کہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جیسے نماز کے اندر اور باقی ساری چیزوں کے اندر ہم کچھ نہ کچھ خیال کرتے ہیں، فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم اپنے یہ جو زکوٰۃ کا عمل ہے اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ آج اللہ معاف کرے، اس زکوٰۃ والے معاملے کے اندر بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ وہ غلطی کیا ہو رہی ہے کہ لینے والے بھی غلطی کر رہے ہیں، دینے والے بھی کچھ غلطیاں کر رہے ہیں۔ لینے والے بھی غلطیاں کر رہے ہیں، دینے والے بھی غلطیاں کر رہے ہیں۔ لینے والے طمع کے ساتھ لے رہے ہیں، لینے والے کیا کرتے ہیں؟
ان کے دل میں طمع ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے کچھ مل جائے، اور دینے والے کیا کرتے ہیں؟ دینے والے احسان جتا کے دیتے ہیں، دینے والے۔ حالانکہ اس کا اگر اصل دیکھا جائے، زکوٰۃ کا اگر اصل دیکھا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی، ایک مثال دیتا ہوں، دو بھائی ہیں، ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک آدمی تھوڑا سا نکما ہے ایک بھائی، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنی جان زیادہ مارتا ہے، کاروبار کے اندر زیادہ لگاتا ہے اور خوب کماتا ہے۔ تو کل کو جب تقسیم ہوگی تو اتنی تھوڑی بہت شریعت آپ حضرات بھی سمجھتے ہیں کہ کل کو جب تقسیم ہوگی تو تقسیم کے وقت میں سب کو، دونوں کو برابر ملے گا، یا جو ہے نا وہ کمانے والے کو زیادہ ملے گا، برابر ملے گا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ نکمے کو تو کچھ نہیں ملنا چاہیے، نکمے کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، اور یہ جو جان مارنے والا ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برابر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہتے او بھائی کمایا تو میں نے، اس کو کیوں دے رہے ہو؟ نہیں بھی، شراکت میں ہو، کیا ہو؟ شراکت کے اندر ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ میں ایک آدمی وہ کماتا خود کماتا ہے، لاکھوں روپے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن سال گزر گیا تو اب سال گزرنے کے بعد اس کے 1,00,000 میں سے 2,500 روپے اس کے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے پاس غریب کی امانت پڑی ہوئی ہے۔ تو جب کسی کی امانت کسی کے پاس پڑی ہوتی ہے تو وہ آدمی دوسرے کو جا کر واپس کرے، اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ احسان جتلاتا ہے، بلکہ الٹا اس کی مہربانی کرتا ہے، اس کو شکریہ ادا کرتا ہے کہ جی آپ کی مہربانی، آپ کا پیسہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو لہٰذا آپ یہ وصول کر لیں، آپ یہ کیا کر لیں۔ یہ آدمی اگر اسی حالت کے اندر مر گیا کہ اس نے غریب کا حق اپنے مال میں سے نکال کے غریب کو نہیں پہنچایا، کل قیامت والے دن یہ پکڑ میں ہوگا۔ یہ کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ پکڑ میں ہوگا۔ غریب کا مال اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ ہم تو ناظم صاحب کو جو گڑبڑ کرتا ہے، ٹھیکیدار صاحب کو گڑبڑ کرنے والے کو ہم اس کو گناہگار سمجھتے ہیں، لیکن جو مالدار زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو گناہگار بھی نہیں سمجھتے، اس کو گناہگار بھی۔ تو اس واسطے گزارش یہ ہے کہ ہم ایک تو مالدار ہو یا غریب ہو، دیکھو زکوٰۃ کے کئی سارے فائدے ہیں۔ ایک تو آدمی ہر سال حساب کرتا ہے، آدمی کو اپنی آمدنی کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی میرا گراف نیچے آ رہا ہے اوپر جا رہا ہے، میرا گراف پہلے جو نا پچھلے سال میرے پاس کتنی آمدنی تھی، اس سال کتنی ہے۔ تو روز ہر سال کے اعتبار سے جب آدمی حساب کتاب کرے گا تو خود بخود انسان کو پتہ چل جائے گا زکوٰۃ جو آدمی صحیح طریقے سے دیتا ہے، صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینے والا، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ عمومی طور پہ الحمدللہ لوگ ہمارے زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن سستی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے مل جاتے ہیں، آج حساب کرتے ہیں کل کرتے ہیں، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، اسی کے اندر سال گزر جاتا ہے، چلو جی بعد میں دیں گے۔ فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، حساب آپ کسی وقت بھی کر لو، لیکن فرمایا کہ زکوٰۃ آپ پہلے بھی دے سکتے ہو، پورا سال دے سکتے ہو، پورا سال۔ یہ ہم عام طور پہ رجب کے مہینے کے اندر لوگ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، تو شریعت نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا، شریعت نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی کوئی مالدار ہوگا تو اس کے پاس کوئی گاڑیاں زیادہ کھڑی ہوں گی تو وہی مال کا حساب کرے گا۔ ہر آدمی حساب کرے اپنی مستورات عمومی طور پہ۔ اب جب حساب کریں گے علماء سے پوچھ کر حساب کریں گے تو بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ بھی دینے والے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور جو آدمی اللہ کے نام پہ دیتا ہے تو اللہ جل شانہ کیا کرتے ہیں جی؟ اپنے ذمے کسی کا قرض نہیں چھوڑتے، اللہ جل شانہ بڑھا چڑھا کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔